ارشاد فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتا ہے میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے اپنی رحمت کاملہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بہت بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے۔ وہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، کتنا رحم فرمانے والا ہے، کتنا کرم فرمانے والا ہے۔ بندہ مومن کی سوچ وہاں تک جا ہی نہیں سکتی کہ جتنا وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ بندہ اتنا گمان ہی نہیں کر سکتا کہ اس کا رب، اس کا خالق، اس کا مالک اپنے بندے کے ساتھ کتنا پیار فرماتا ہے۔ انسان اگر دن میں 100 گناہ کر کے بھی بار بار توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد بار بار توبہ توڑ دیتا ہے، تو وہ ایک بار بھی نہیں کہتا ابھی تو آیا تھا میری بارگاہ میں، ابھی تو توبہ کر کے گیا تھا، تو پھر توبہ توڑ کے آ گیا ہے۔ وہ رب ہے، وہ اعلان کرتا ہے اگر انسان 100 سے زائد مرتبہ بھی توبہ کر کے جاتا ہے، پھر توڑ کے پھر آ جاتا ہے، تو وہ رب ہو کے اعلان فرماتا ہے میرے بندے آ جا، میں پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ شیطان لعین جو تھا نا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا داؤ نہیں چل سکے، وہ تو سیدھے راستے پر بیٹھ گیا ہے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ورغلانے کے لیے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے بھی اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ میرا بندہ آخری سانس اٹکی ہوئی ہوتی ہے، آدھی سانس اندر ہوتی ہے، آدھی ختم ہو رہی ہوتی ہے، اور اس وقت بھی میرا بندہ مجھ سے کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ مولا مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اس وقت بھی رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس وقت شیطان جو ہے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، سار مارتا ہے۔ اس نے کہا ساری زندگی میں نے اس بندے کو اپنے حکم پر چلایا ہے، خواہشات پر چلایا ہے، یہ میری تابعداری اور فرما برداری کرتا رہا ہے، یہ آخر عمر میں اسے کیا ہو گیا کہ رب سے معافی مانگ لی اور اللہ بھی اسے معاف کر رہا ہے۔ اس سے شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی، اسے بڑا دکھ پہنچتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندے کو آخری وقت تک اپنے بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ وہ تو آوازیں دیتا ہے اپنے بندوں کو، وہ رب ہو کر اپنے بندوں کو آوازیں دیتا ہے کوئی میری بارگاہ سے بخشش مانگنے والا آ جاؤ میری بارگاہ میں تمہیں بخش دوں گا۔ میری بارگاہ سے کوئی مغفرت مانگنے والا ہے تو آ جاؤ میری بارگاہ میں تمہیں مغفرت کا پروانہ جاری کر دوں گا۔ میری بارگاہ سے کوئی جنت مانگنے والا ہے تو آ جاؤ، آنا تمہارا کام ہے، جنت میں خدا تمہیں عطا کر دوں گا۔ اب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ گھر بیٹھے ہی کہیں قاری صاحب کہیں یا مولوی صاحب کہیں یا کوئی بندہ کہے آئیں جی نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، اچھا کام کر لیں، بس دعا کر دیں اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، دعا کر دیں ہم یہ کام کرنے لگ جائیں۔ بھائی دعاؤں سے کام ہوتے ہیں، یقیناً دعا بھی رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لیکن اپنے بندے کے متعلق فرماتا ہے میری بارگاہ میں آ۔ بات سمجھیں جی؟ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، جب اسے چلانا ماں باپ سکھا رہے ہوں تو ابھی وہ چل نہ پا رہا ہو تو اسے 2 قدموں پہ چھوڑ کر نا آگے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹے آ، بچے آ جا، ماما بابا بچے کو بلاتے ہیں اپنے پاس، بیٹے آ جا۔ وہ بچہ کوشش کرتا ہے، چھوٹا بچہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، 1 قدم اٹھاتا ہے، دوسرا قدم اٹھاتا ہے، گرنے لگتا ہے تو بابا یا ماما بڑھ کر اسے گرنے نہیں دیتے، اسے تھام لیتے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو میری بارگاہ میں آ تو صحیح، قدم تو اٹھا، گھر بیٹھے ہیں ہدایت نہیں نہ ملے دی، ہاں جی تجھے قدم اٹھانا پڑے گا، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا،
میرے راستے میں آنے کے لیے, میری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے تو قدم تو اٹھا. اگر تو لڑ کھڑائے گا تو میری رحمت تجھے سہارا دے گی. ہاں, تو اگر گرنے لگے گا تو میں بڑھ کر اے بندے تمہارا استقبال کروں گا اور تمہیں میری رحمت سہارا دے کر اٹھائے گی. اللہ اکبر. اللہ بڑا رحیم ہے, اللہ بڑا کریم. بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں. کتنے حصے؟ 100 حصے رب تعالیٰ نے بنائے ہیں. ان 100 حصوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حصہ زمین پر بھیجا ہے اور باقی 99 حصے اللہ پاک نے اپنے پاس رکھے. زمین پر کتنا حصہ بھیجا ہے؟ ایک حصہ. 99% 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں رحمت کے. وہ ایک حصہ زمین پر یا رسول اللہ کس لیے اللہ نے بھیجا ہے؟ تو ارشاد فرمایا وہ اس لیے بھیجا ہے, یہ اسی حصے کی برکت ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہو. یہ وہی حصے کی برکت ہے کہ انسان کے ساتھ, بچوں کے ساتھ پیار محبت اور سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے. یہ اسی حصے کی برکت ہے. جانور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کرتے ہیں. بکری کا بچہ اپنے بچے کے ساتھ محبت کرتا ہے. کوئی جانور دوسرے جانور کے ساتھ محبت کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کے اس ایک حصے رحمت کی برکت ہے. ایمان سے بتائیں, یہ رب تعالیٰ کا ایک حصہ ہے جو زمین پر ہر مخلوق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتی ہے. یہ رب تعالیٰ کے ایک حصے رحمت کی برکت ہے. تو جو اللہ نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں, ہاں جی ذرا اندازہ لگائیں نا ذرا, ان کی کتنی برکت ہوگی. تو عرض کی یا رسول اللہ 99 حصے اللہ پاک نے اپنے کول کیوں رکھے نے؟ ایک ہی حصہ زمین تے کیوں نازل فرمایا؟ 99 حصے اللہ پاک نے اپنے کول کیوں رکھے نے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, رب تعالیٰ فرماتا ہے ان 99 حصے رحمتوں کی وجہ سے قیامت کے بعد یوم آخرت کو میں اپنے بندوں پر رحم کروں گا. وہ میں نے 99 حصے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اندازہ کر لیں اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار فرماتا ہے, کتنی محبت فرماتا ہے.